الحمدللہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات بستر پر سوتے تھے، کبھی چمڑے پر تو کبھی چٹائی پر اور کبھی زمین پر۔ آپ کا چارپائی پر سونا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح آپ باریک بجری اور بالوں کی کالی چادر پر سو جاتے تھے، جیسا کہ عباد بن تمیم اپنے چاچا سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھا ہوا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری 475 اور مسلم 2100 نے روایت کیا ہے۔ آپ کا بستر چمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں پتے بھرے گئے تھے۔ آپ کا ایک ٹاٹ بھی تھا جسے ڈبل کر کے بچھایا جاتا تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سوتے وقت اپنے اوپر لحاف لیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہا کہ میرے پاس جبرائیل کبھی بھی اس وقت نہیں ہے جب میں تم میں سے کسی کے ساتھ لحاف میں ہوں، سوائے عائشہ کے۔ بخاری 775۔ آپ کا تکیہ چمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں پتے بھرے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے اللہم بسمک امو و اموت، یعنی یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ اس حدیث کو بخاری 7394 نے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے ان میں پھونک مارتے، پھر سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے اپنے جسم پر پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں پہلوں پر لیٹتے تھے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھتے اور پھر کہتے اللہم کنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ترجمہ: یا اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا مجھے تیرے عذاب سے محفوظ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بستر پر لیٹتے تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا واوانا فقم ممن لا کافی لہ ولا موی۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہر چیز مہیا کی اور جائے پناہ بھی عطا کی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی کفایت کرنے والا یا جگہ دینے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: اللہ کے لیے حمد و شکر کہ جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ صحیح بخاری 6312۔ پھر اس کے بعد مسواک کرتے اور بسا اوقات سورۃ آل عمران کے آخری 10 آیات پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کے کسی لمحے میں دوران سفر کہیں رکتے تو اپنی دائیں جانب لیٹ جاتے تھے، اور اگر طلوع فجر سے پہلے کہیں پر پڑاؤ کرتے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اپنا بازو زمین پر گاڑ کر سر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند معتدل ترین نیند تھی۔ یہ نیند طبی ماہرین کے مطابق بھی بہترین نیند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دن اور رات کے 1/3 نیند ہونی چاہیے، یعنی 8 گھنٹے۔ واللہ عالم۔